اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ آپ کے سامنے نیت کے احکام بیان کیے تھے، ان میں سب سے پہلے نیت کس کو کہا جاتا ہے؟ بتایا گیا کہ نیت کسی بھی کام کے ارادے کو، آپ کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کریں، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ لیکن چند شرطیں ہیں کہ نیت کیسے کا پہلی چیز نیت میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ معین کریں۔ دوسرے کیوں کرنا چاہتے ہیں کا خدا کا حکم ہے، اس لیے یہ کام نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں؟ خدا کا حکم ہے۔ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کیوں؟ خدا کا حکم ہے۔ زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیوں؟ خدا کا حکم ہے۔ کسی کی مدد، یعنی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا ہے۔ اور دوسرے اس کام کے انجام دینے کا مقصد کیا ہے؟ کا انجام دینے کا مقصد قربتاً الی اللہ۔ اور ایک چیز جو نیت میں اور شرط ہے وہ ہے اخلاص، یعنی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے آپ کوئی بھی کام کریں گے، اگر یہ تینوں چیزیں بھی ہوں لیکن دکھاوے کے لیے ہو، تب بھی وہ کام عبادت نہیں ہوگا، وہ ہماری نیت بھی صحیح نہیں ہوگی۔ آپ کو روزے کے متعلق بیان کیا گیا کہ روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، یا واجب ہیں یا مستحب ہیں۔ واجب میں بھی دو طرح کے ہیں، یا تو ان کا وقت معین ہے، جیسے رمضان کے روزے کے صرف رمضان کے مہینے میں رکھے جائیں گے، رمضان کے بعد پھر واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہے بھی تو قضا ہے، خود رمضان کا روزہ نہیں ہے۔ یا مثلا اگر آپ نے نذر کی کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا تو وہ واجب ہو جائے گا اور معین ہوگا۔ جیسے بتایا کہ جب حج کرنے انسان جاتا ہے اور وہاں پر اگر قربانی نہیں دے پایا ہے، نہ قرض لے کر نہ ہی ویسے دے پایا، تو ایسی صورت میں 3 دن وہ مکے میں روزہ رکھے گا اور پھر 7 دن آ کر اپنے وطن میں جب چاہے وہ روزہ رکھے گا۔ تو ایک وہ روزے ہوتے ہیں، کچھ وہ روزے ہوتے ہیں کہ جن کا وقت معین ہے، اور دوسرے وہ روزے ہیں کہ جن کا کوئی وقت معین نہیں ہے، آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے قضا روزے آپ یہ رمضان ختم ہونے کے بعد اگلا رمضان آنے سے پہلے، جب رمضان آئے گا اس سے پہلے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ یا اور دوسرے روزے جتنے بھی ہیں، تو جن کا وقت یعنی سب سے پہلے مستحبی روزہ، اس کے لیے بتایا کہ آپ اذان مغرب سے اتنی پہلی نیت کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ ارادہ کر لیں کہ میں آج روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اذان مغرب سے اتنی دیر پہلے یعنی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو خداوند عالم آپ کو اس دن کا ثواب دے دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، میں نے دیکھا میں صبح کو گھر سے نکلا یا کسی کام میں ایسا بزی ہوا کہ میں نے پورے دن کچھ نہیں کھایا، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ شام کو شام ہونے والی تھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، تو میں نے دل میں کہا کہ چلو میں آج کے روزے کا ثواب حاصل کروں۔ میں نے اسی وقت نیت کی، اذان ہونے والی ہے، کچھ دیر باقی ہے، تو خداوند عالم مجھے اس مستحبی روزے کا ثواب عطا کر دے گا۔ لیکن اگر واجب روزہ ہے، اور واجب روزہ بھی وہ روزہ کہ جس کا وقت معین ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اذان صبح سے پہلے نیت کی جائے، یا اگر آپ نہیں کر پائے تو طلوع فجر سے پہلے، یعنی جب وہ سورج نکلتا ہے، نماز صبح کا وقت قضا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے آپ نیت کریں۔ اگر آپ اس وقت تک نیت نہیں کر پائے ہیں تو دوسرا سوال سے پہلے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اگر انسان نے عمدن نیت نہیں کی ہے تو پھر اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا، لیکن اگر بھول گیا ہے تو آیت اللہ خامنائی کہ یہاں وہ اس دن کی نیت کرے گا، یعنی زوال سے پہلے۔ میں بھول گیا، میں نے آج نیت نہیں کی کل کے روزے کی، مثلا آج کا دن تھا میں نے نیت نہیں کی، میں بھول گیا، زوال سے پہلے مجھ کو یاد آیا، تو آیت اللہ خامنائی کہ یہاں اس دن نیت کرے گا،
روزہ رکھے گا اور پھر اس کی قضا بھی کرے گا. لیکن آیت اللہ سیستانی کے یہاں کہ اگر بھول گیا تھا یا انسان سو گیا تھا، وہ نیت نہیں کر پایا، وہ زوال سے پہلے نیت کر لے گا، اس دن کا اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کے اوپر قضا نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کے یہاں جب انسان بھول جائے یا سو جائے یا متوجہ نہ ہو پائے اور زوال سے پہلے وہ نیت نہ کرے تو پھر وہ نیت کر لے گا، اس دن کا اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن آیت اللہ خان نے کیا، اس دن کا روزہ بھی رکھے گا اور اس کے قضا بھی کرے گا. لیکن جو غیر معین ہے، غیر معین جیسے قضا روزے ہیں رمضان کے اور دوسرے روزے ہیں، تو اگر زوال سے پہلے چاہے آمدن یعنی جان بوجھ کر چاہے جیسے، وہ زوال سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے، لیکن زوال کے بعد نیت کرنا صحیح نہیں ہے. ایک سوال جو کیا گیا تھا پھر اس کے بعد یہ کہ کیا ہم رمضان کی ابتدائی میں پورے مہینے کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ رمضان کی ابتدا میں مثلا چاند نمودار ہوا، کیا میں ابھی پورے رمضان کے میں پورے رمضان روزہ رکھوں گا، پہلے ہی دن پورے مہینے کی نیت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ تو پورے مہینے کی آپ پہلے ہی دن نیت کر سکتے ہیں. آج جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ جس وقت آپ نیت کریں، ہماری بحث روزے کی ہے تو روزے میں پہلا اس کے علاوہ کوئی بھی، سب سے پہلے رمضان کے علاوہ، کیونکہ رمضان کا روزہ معین ہے کہ رمضان میں آپ رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے مہینے ہیں اس میں مثلا میرے اوپر میں نے قسم کھائی ہے اس کا بھی روزہ ہے، میں نے نذر کی اس کا بھی روزہ ہے، میرا رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تھا اس کا بھی روزہ ہے. 3-4 روزے میرے اوپر واجب ہیں. نذر کی ہے اس کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تو اس کا روزہ ہے، یا مثلا حج کرنے گیا تھا وہاں پر قربانی نہیں دے پایا تھا 7 روزے اس کے بھی ہیں، وہ بھی میرے اوپر واجب ہے. اب اگر میں رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں روزہ رکھ رہا ہوں تو مجھ کو معین کرنا پڑے گا کہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں. رمضان کا قضا روزہ ہے یا نذر میں نے کی تھی اس کا روزہ ہے یا کوئی دوسرا روزہ ہے. تو اگر رمضان کے علاوہ آپ کسی دوسرے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو معین کرنا پڑے گا کہ آپ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں جب آپ کے اوپر کئی روزے ہوں. اور اگر کئی روزے نہیں صرف رمضان کے قضا روزے ہیں تو آپ رکھیں کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں قربۃ للہ، اتنا ہی کافی ہے. اور دوسری چیز جو اس میں شرط ہے نیت میں، روزے کی نیت میں، کہ اذان صبح سے لے کر مغرب تک آپ اپنی نیت کے اوپر باقی رہیں. مثلا اذان صبح سے پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں روزہ رکھوں گا اور اذان صبح سے پہلے میں نے اسی نیت سے کھانا پینا اور جتنے بھی کام تھے وہ میں نے تمام کے تمام چھوڑ دیے. پھر اذان مغرب تک مجھے اپنی اس نیت کے اوپر باقی رہنا ہے. اگر میں اپنی نیت سے پھر گیا، اب یہ 2 طرح کا، ایک میں نے ابھی ارادہ کیا مثلا رمضان کا روزہ ہے، اگر رمضان کا روزہ ہے تو میں نے نیت کی کہ چلو آج میں روزہ نہیں رکھنا، چھوڑ دیتا ہوں. تو جہاں آپ نے نیت کی کہ چھوڑ دیتا ہوں آپ کا روزہ گیا. صرف تصور کر لینا، ارادہ بدل دے، چاہے آپ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، چاہے آپ کچھ پئیں یا نہ پئیں، اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا. پھر کیا کریں؟ کیا میں فوراً کھا لوں؟ اگر کھا لیتے تو ایک الگ بات ہے، اگر نہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ مغرب تک ان چیزوں سے بچیں گے بھی اور پھر اس کی قضا بھی کریں گے. تو نیت میں اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک باقی رہنا ہے. باقی رہنے کا مطلب کہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ میں نہیں رکھنا چاہتا یا میں توڑ دیتا ہوں یا میں فلاں چیز کھا لیتا ہوں، کاش میرا روزہ نہ ہوتا تو میں کھا لیتا، کوئی چیز سامنے آئی. تو جہاں ہم نے یہ سوچا وہاں پر روزہ ختم. اگر رمضان کا روزہ ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن رمضان کے علاوہ اگر قضا روزہ ہے دوسرا، مثلا میں رمضان کے بعد قضا روزہ رکھ رہا ہوں تو روزہ اس وقت ہو گیا. لیکن اگر میں نے نہیں کھایا اور زوال سے پہلے مجھ کو پھر میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھ لوں
زوال سے پہلے پھر میرا ارادہ بدل گیا کہ چلو روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اب پھر میں نیت کر سکتا ہوں، لیکن رمضان کے روزے میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یعنی اہم ہے کہ ہماری نیت بدلنے نہ پائے یا شک نہ ہو، یار آج رکھوں یا نہ رکھوں، اذان ہو گئی پھر بھی شک کرتا ہوں رکھوں یا نہ رکھوں، تو ایسی صورت میں اس دن کا وہ ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو ہم کو خاص طور سے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہ ہم روزے کی نیت کر رہے ہیں تو پھر اس روزے کی نیت میں نہ ہی پورے دن اذان مغرب سے 1 سیکنڈ پہلے بھی یہ تصور نہ ہونے پائے، نہ ہی آپ شک کریں کہ رکھوں یا نہ رکھوں، پورا کروں یا نہ کروں، توڑ دوں یا نہ توڑوں، آپ اسی کشمکش میں رہیں۔ اگر آپ نے شک کیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ نے نیت ہی بدل دی، چاہے آپ کھائیں یا نہ کھائیں، توڑیں یا نہ توڑیں، وہ کام انجام دیں یا نہ دیں، آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ بس فرق یہ ہوگا کہ اگر رمضان کا روزہ رمضان میں رکھ رہے ہیں، آپ کا روزہ ختم، آپ دوبارہ اس کو شروع نہیں کر سکتے، لیکن اگر رمضان کے بعد قضا کر رہے ہیں، قضا روزہ رکھ رہے ہیں، تو زوال سے پہلے اگر آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تو دوبارہ نیت کر سکتے ہیں، پھر آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر زوال کے بعد ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک آخری بات جو نیت میں آیا آپ کے سامنے، یہ تو تھی روزے کے بعد ایک کلی بات۔ نیت میں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کو ہم کو الگ الگ انجام دینا ہے۔ مثلا میری نماز ظہر نماز عصر دونوں قضا ہو گئی، مجھ کو دونوں کو الگ الگ پڑھنا ہے، تو جب میں نیت کروں گا تو مجھ کو ظہر اور عصر کون سی پڑھنے جا رہا ہوں یہ نیت کروں گا۔ لیکن بہت سی عبادتیں وہ ہیں کہ جن کو اگر میں ایک ساتھ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، یہ اکثر و بیشتر غسل میں ہوتا ہے زیادہ تر۔ مثلا میرے اوپر 2-3 غسل واجب ہو گئے، ایک غسل جنابت مثلا ہے، میں نے کسی مردے کو جا کر چھو لیا، غسل سے پہلے وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، میں نے اس کو جا کر چھوا، غسل مسمیت واجب ہو گیا۔ میں نے کوئی نظر کی تھی پروردگار اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں غسل کروں گا، تو میں نے غسل مثلا وہ بھی میرے اوپر واجب ہو گیا۔ جمعہ ہے، جمعے کا غسل مستحب ہے، وہ بھی میرے اوپر واجب ہے، تو 3-4 غسل مثلا میرے اوپر واجب ہے اور ایک مستحب بھی مثلا، یا مثلا بہت سی ایسی شبیں ہیں کہ جس دن مستحب غسل کرنا ہے، غسل کرنا مستحب ہے۔ تو اگر واجب اور مستحب یا صرف واجب ہی واجب کئی غسل انسان کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ایک ہی نیت سے سارے کے سارے غسل کر سکتا۔ مثلا دل میں وہ رکھ لے کہ میں غسل جنابت بھی کر رہا ہوں، غسل مسمیت بھی کر رہا ہوں، غسل فلاں بھی کر رہا ہوں، غسل فلاں بھی، تو ساری کے ساری ایک ساتھ ایک ہی نیت سے کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن بہت سی عبادتیں وہ ہیں کہ جن کو الگ الگ کرنا ہے، جیسے نماز ہے یا روزے ہیں کہ ان کو الگ ہی الگ رکھنا ہے، تو ان کی الگ الگ نیت کرے گا اور معین کرے گا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں یا عشاء کی نماز، کون سی نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ان نیت میں ایک شک نہ آنے پائے، دوسرے آپ بالکل توڑنے کا ارادہ نہ کریں، اگر کیا چاہے آپ کریں یا نہ کریں آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، باقی رہنا ہے۔ اور دوسرے کہ بہت سے وہ کام ہیں کہ جن کو آپ ایک ساتھ انجام دے سکتے ہیں، ان کو ایک نیت سے انجام دے لیں گے، لیکن وہ عبادتیں جن کو ایک نیت سے آپ انجام نہیں دے سکتے ان کے لیے آپ کو الگ الگ نیت کرنا پڑے گی۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم، صلوات پر محمد و آل محمد۔